بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک زخرف کی تلاوت کی کوشش ہو رہی ہے. حقیقتاً یہ تلاوت کی کوشش ہے. زبان سے الفاظ کو دہرانا، پھر اس کے معنی میں غور کرنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ سارا کا سارا عمل جزء تلاوت ہے. جو مفہوم تلاوت ہے نا، وہ صرف زبان سے دہرانا نہیں ہے. زبان سے دہرانے کو عام طور پر قراءت کہتے ہیں. اگرچہ قراءت بھی اس طرح سے صرف دہرانا نہیں ہے جس طرح سے ہم دہرا لیتے ہیں. قراءت کے معنی بجائے خود بہت گہرے ہیں، تلاوت کے معنی اس سے بھی زیادہ گہرے. تلاوت میں پورے وجود کے ساتھ کسی معین ہدف کی طرف سفر کرنے کا نام تلاوت ہے. یہ ذہن عالی میں تلا یتلو، یہ مادہ جو ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے چلے. صرف چلنا نہیں، صرف حرکت نہیں، ایک رہبر اور رہنما کے پیچھے ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے بامقصد سفر کا نام ہے تلاوت. اور اسی لیے لفظ تلاوت قراءت قرآن مجید کے لیے مخصوص ہے. ہم کسی اور کتاب کے لیے نہیں کہتے کہ ہم فلاں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت اس لیے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ہمیں، صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے. قرآن کے پیچھے ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ سفر کرنا. تو انشاءاللہ یہ ایک نقطہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں رہے. کل جو بحث پہنچی تھی وہ لفظ قرآن ہی تک پہنچی تھی، اور ہم اسباب مثال ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ پہلے پڑھنے کا جو لفظ ہے اس کے اردو کتنے معنی ہیں اس پہ غور کر لیں. کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. اردو میں پڑھنے کے معنی ایک سے زیادہ ہیں. پڑھنا یعنی کوئی لکھی ہوئی تحریر پڑھنا، پڑھنا یعنی علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا یعنی کسی بات سے واقف ہونا.
جیسے کوئی کہے کہ ہم نے آپ کے صفحہ دل کی عبارت کو کچھ کچھ پڑھ لیا ہے، تو اب یہ پڑھ لیا ہے کہ کیا معنی ہے؟ یعنی ہم آپ کے دل میں جو ہے اس سے واقف ہو. تو پڑھنا یعنی واقف ہونا، پڑھنا یعنی سمجھنا. نگاہوں میں ہم نے وہ بات پڑھ لی جو آپ کہنا بھی نہیں چاہتے. تو اب یہ پڑھنا کے کیا معنی ہے؟ پڑھنے کے کتنے معنی؟ اچھا، پھر انگریزی میں نے کہا تھا ریڈنگ، قراءت عربی. قراءت ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک ریڈنگ یہ ہے. اس ریڈنگ میں لفظ کے ساتھ، عبارت کے ساتھ ایک مخصوص لہجہ اور ایک مخصوص جہت معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. ایک مخصوص معنی، ایک مخصوص معنویت. اس عبارت کی ایک قراءت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک قراءت وہ ہے جو میں کرتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اسی عبارت کو آپ اپنے طور پر سمجھتے ہیں اور میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں. یہ مفہوم قراءت میں موجود ہے. یہاں ایک بڑی علمی بحث اور ہے، اور وہ یہ ہے کسی لفظ کے جب معانی میں ہم جستجو کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معنی اس لفظ میں جدید ہے یا قدیم. کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، آج سے 1000 برس پہلے اس لفظ کے معنی کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے. آج زمانے کے گزرنے کے بعد ہم نے ایک نئی ڈیفینیشن بھی اس لفظ کو دے دی. تو آج جو ڈیفینیشن دی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 پہلے جو متن تیار ہوا ہے اس متن میں یہ لفظ اگر موجود ہے تو اس کو اس نئی ڈیفینیشن کی روشنی میں پڑھا جائے، یہ روا نہیں ہے. تو اب یہ جو معنی میں بتا رہا ہوں کہ قراءت کے ایک معنی یہ ہیں کہ گویا عبارت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اس کا ایک فہم وہ ہے، ایک معنویت وہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، اور ایک معنویت وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم پیش کر رہے ہیں. کیا یہ معنی قراءت کے آج سے 1000-2000 برس پہلے تھے، 1400 برس پہلے تھے، یا یہ ایک علمی اصطلاح اور علمی تعریف اور علمی مفہوم ہے جو آج وجود میں آیا ہے؟ جواب سورہ زخرف کی اسی آیت میں موجود ہے. قرآن مجید میں القرآن کے عنوان سے قرآن کا اسم علم متعدد مقامات پر آیا ہے. مثلا سورہ مبارکہ اسراء میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یا اور دوسرے مقامات پر قاف والقرآن المجید. القرآن الف لام کے ساتھ جو قرآن آیا ہے القرآن، وہ تو اس کتاب مجید، اس کتاب عظیم، اس مجموعے کے لیے اسم علم ہے. اس طرح اسم علم ہے، یہ بھی خیال رہے، اس طرح اسم علم ہے کہ اس کے ہر جز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی یہ پورا 2 دفتیوں کے درمیان قرآن آپ کے سامنے، اسے بھی کہیں گے القرآن، اور اس کا کوئی ایک حرف لکھا ہوا ہو، ایک حرف لکھا ہوا ہو، تو کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. ایک سورہ قرآن ہے، ایک آیت قرآن ہے، ایک حرف اس کا قرآن. اگر اس ارادے سے لکھا گیا ہے، اگر اس نیت سے لکھا گیا ہے اور اس نیت سے پڑھا جا رہا ہے، وہ قرآن ہے. واضح ہے؟ تو اسم علم کے عنوان سے یہ قرآن القرآن، القرآن یہ اسم علم ہے، نام ہے اس کلام کا. ایک جملہ یہیں پہ کہہ دوں، لفظ القرآن
نام ہے اس مجموعہ کلام الہی کا، اور خود یہ پورا کا پورا مجموعہ کلام الہی نام ہے اس حقیقت کبریٰ کا جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں اور اس ذات میں اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے۔ یہ بات ذہن عالی محفوظ ہے، بارہا کہہ چکا ہوں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو کبھی فرسودہ ہونے والی نہیں۔ لفظ القرآن اس کتاب کا نام ہے، اور یہ پوری کتاب اس ذات گرامی کا نام ہے۔ یہ ایک بحث۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ہے اس راستے کی طرف کہ جو راستہ بہت ہی مستحکم ہے، صحیح ترین راستہ ہے۔ یا قاف والقرآن المجید، یا اور بہت سے مقامات پر القرآن آیا۔ یہاں جو اس آیت کریمہ میں ہے لفظ انا جعلناہ قرآنا عربیا، دونوں میں فرق ہے۔ یہیں وہ معنی پیدا ہو گئے کہ ایک حقیقت ہے جو علم الہی میں ہے، ایک حقیقت ہے جو ذات الہی میں ہے، اور وہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی ذات الہی قدیم ہے۔ وہ قدیم ہے، وہ علم جو ذات الہی ہے وہ قدیم ہے، جتنی قدیم ذات الہی، اور جتنی قدیم کیا وہاں جتنی لفظ جتنی بے معنی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات گرامی ہے۔ عز اسمہ وجل شأنہ، سبحانہ وتعالی، تبارک وتعالی، وہ ذات گرامی قدیم ہے، تو اس کا علم جو عین ذات ہے قدیم ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید سب سے پہلے کہاں تھا؟ کہاں تھا یہ قرآن؟ علم الہی، علم الہی میں تھا، یعنی قدیم ہے اس اعتبار سے۔ مگر خود یہ اس مجموعے کے لیے، یہ جو الف بے جیم دال سے مجموعہ مرکب ہوا ہے، الف لام میم سے جو مجموعہ مرکب ہوا ہے، یہ جو حروف اور حرکات کا مجموعہ ہے، یہ کلام جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عربی زبان میں ہے، عربی مبین جسے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے پروردگار نے لفظ کیا استعمال کیا؟ یہ پوری حادث و قدیم کی بحث کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ انا جعلناہ، ہم نے اسے بنایا ہے۔ جو چیز اللہ بنائے وہ حادث ہے یا قدیم؟ قدیم نہیں، واضح ہے؟ یہ الفاظ کا مجموعہ، یہ الفاظ کا مجموعہ، نہ کہ وہ محتوا جو ام الکتاب میں ہے، نہ کہ وہ محتوا جو ذات الہی میں، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ واضح؟ اس مجموعے کے لیے جو اس مجموعے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ جو عربی زبان میں، یہ کیا ہے؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے قرار دیا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اسے جعل کیا ہے۔ جو چیز اللہ بناتا ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ جو بناتا ہے وہ کیا ہے؟ حادث۔ واضح ہے؟ اس پوری بحث کا جواب صرف اس آیت میں موجود ہے، تنہا اس ایک جعلنا ہو۔ کون کہہ رہا ہے جعلنا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے انا جعلنا ہو، ہم نے بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ قرآناً۔ یہاں القرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآناً عربیاً، ہم نے عربی زبان میں اس کی ایک قرأت قرار دی ہے۔ اگر یہاں مراد زبان سے زبان ہے تو اچھا، یہاں پہ
ایک اور پیچیدہ سے پیچیدہ در بحث ہو جائے، کوئی حرج تو نہیں؟ آپ تو عادی ہیں اس کے. دیکھیے، یہ جو جسم مادی کا لقمہ تناول فرماتے ہیں آپ، یہ کیا سادہ سا ہوتا ہے؟ زمین سے گیہوں اگتا ہے، اسے پیسا جاتا ہے، اس میں پانی ملایا جاتا ہے، گوندھا جاتا ہے. گوندھنے میں کیا صرف پانی اور آٹا ہے؟ کہیں کہیں اور ہنر استعمال ہوتا ہے، اس میں ہلکا سا روغن، ہلکا سا نمک. وہ سب ٹھیک ہے، گوندھنے والے کی محنت اور فراست. اگر صحیح اندازے سے پانی نہیں ملایا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غریبی میں آٹا گیلا ہو جائے گا، ہے نا؟ محنت اور فراست. اس محنت کو تو کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کون گوندھنے والا ہے. گھروں میں ہوتا ہے، فلاں بیٹی روٹی پکاتی ہے، بہت اچھی پکاتی ہے، فلاں بہو پکاتی ہے، اچھی نہیں آتی پکاتی. کون بنا رہا ہے؟ اس کا ارادہ، اس کی توجہ، اس کی نیت، اس کا ہنر. یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، یہ سب چیزیں شمار میں نہیں آتی، مگر یہی چیزیں جوہر بناتی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ آنچ، وہ آگ اور اس کی وہ مخصوص آنچ جس پر روٹی پک کے تیار ہوتی ہے. تو ایک لقمہ لذیذ میں تہ در تہ کتنی چیزیں شامل ہیں اس جسم مادی کے لیے. تو روح کی غذا کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں سادہ سی باتیں کریں؟ تہ در تہ مطالب ہوتے ہیں، ایک چیز میں ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. آخر میں ایک سادہ سی چیز سامنے آتی ہے، لیکن اس سادے سے نقطے تک پہنچنے کے لیے کتنے ہفتخان یا کتنے مراحل، کتنے منازل، کتنے مقامات یا کتنے افلاک سے گزرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی بحث یہ ہے، پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں زبان، اس میں ایک لفظ ایک بار ہم نے زبان سے ادا کیا، کیا اس ایک لفظ کو ایک بار زبان سے ادا کرنے میں ایک ہی معنی مراد لے لیں کافی ہے، یا ایک سے زیادہ مراد لے سکتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے، اصولیوں نے کی ہے اور اس میں خاصا وقت لگاتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک لفظ، جیسے لفظ پانی، ہم کہیں یہ پانی ہے تو اس کے ایک ہی معنی سمجھیں گے کہ یہ پانی یعنی وہ سیال مادہ جو نہروں میں اور تالابوں میں اور سمندروں میں ہوتا ہے، یہ پانی ہے. ہو سکتا ہے ہم نے صرف ایک لفظ کہا ہو یہ پانی ہے، مگر اس ایک لفظ میں بہت سی چیزیں مراد لی ہوں، یعنی پانی کے کئی معنی ایک ہی بار میں ہم نے مراد لے کر یہ لفظ ادا کیا ہو. واضح؟ یہ چیز ممکن ہے، اور زبان کا اعجاز اس میں پوشیدہ ہے. اور زبان پہ جو قدرت رکھتے ہیں لوگ، شاعر، ادیب، خطیب، یہ ہنر دکھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا اور اسے کئی معنی مراد لیے، اور سننے والے اگر کئی افراد ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق وجد کر رہا ہے. یہ کیفیت قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتی ہے اور لازم ہے. اس لیے لازم ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے سن 632 ہجری میں، اس کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا سن 632 عیسوی میں، 11 ہجری میں. سن 632 عیسوی تک یہ قرآن مجید نازل ہو چکا تھا قلب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہدایت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. تو اس کے ایک ایک لفظ میں معنی کی کتنی تہیں ہونی چاہیے. 6 صدی عیسوی کا آدمی بھی سمجھ جائے، 7ویں کا بھی سمجھ جائے، 8ویں کا بھی، 9ویں کا بھی، 10ویں کا بھی، 11ویں کا بھی اور
20ویں کا بھی اور 21ویں کا بھی اور 31ویں کا بھی. جب تک یہ سلسلہ دہر اور سلسلہ زماں باقی ہے قرآن مجید کی عبارتیں پرپز فل بھی رہیں گی، ریلیونٹ بھی رہیں گی. ریلیونٹ کیسے رہ سکتی ہیں جبکہ اس میں معانی کا ذخیرہ نہ ہو؟ واضح ہے. یہ تھوڑی کہ ایک معنی پہ جامد ہے کلام، جامد نہیں ہے. تو عربی کے 2 معنی اور قرأت کے 2 معنی. عربی کے ایک معنی یہ عربی زبان جو الف با سے مرکب ہے اور جو جزیرہ عرب کے لوگ بولتے ہیں، اور ایک عربی کے معنی ہے کہ عربی یعنی وہ بیان جس میں چھپے ہوئے معنی ما فی الضمیر کو ادا کر دیا گیا ہو، جس میں بات کو سمجھا دیا گیا ہو، وہ بھی اسے کہتے ہیں کیا؟ عربی. دل کی بات کہنے کا نام ہے اعراب. اعراب یعنی اظہار، اعراب یعنی اظہار. آپ کہیں گئے اور پھر خبر آئی کہ مثلا فلاں شخص زید اعرب، زید نے اظہار کیا. اظہار کیا ٹھیک ہے، آپ کی آمد پر اپنے تشکر کا اظہار کیا، آپ نے ممنونیت کا اظہار کیا. اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جس کے لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ انا جعلناہ قرآنا، ہم نے اسے بنایا ہے، قرار دیا ہے. کیا قرار دیا؟ ایک ایسا بیان عربین جو بیان کرنے والا ہے. کس اعتبار سے بیان کرنے والا ہے؟ کس اعتبار سے بیان کرنے والا ہے؟ یعنی صرف کسی بات کا لفظوں میں ادا کر دینا بیان کے لیے کافی ہے؟ یہاں تھوڑا سا اور ساتھ دے دیں آپ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات اپنی زبان میں کہتے ہیں اور بات کہہ لیتے ہیں، پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ ذرا اسے سمجھائیے تو صحیح. سمجھائیے تو صحیح میں بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو منطقی کڑیاں ہیں گفتگو کی وہ پوشیدہ ہوتی ہیں. اس لیے ان منطقی کڑیوں کو کھول کر بیان کرنا بھی جزء بیان ہے. کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں استدلال ہے، ذہین افراد کے لیے وہ استدلال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ استدلال چاہتے ہوں ان کو ان کے سامنے استدلال کو، آرگومنٹ کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید میں دونوں اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اسی لیے ایک اس سے قبل سورہ میں کہا گیا کہ احکمت ثم فصلت، پہلے بیان کو محکم بیان کیا گیا پھر مفصل بیان کیا گیا. احکمت اور فصلت تفصیل سے بیان کیا گیا. یہ احکمت و فصلت میں کیا راز ہے؟ احکمت یعنی ایک بات مجمل کہہ دی گئی. جیسے احکمت و فصلت کے معنی یہ ہیں کہ جو اس روایت میں ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. اب اگر یہ روایت برفرض صدور، اگر واقعاً معصوم علیہ السلام سے یہ روایت صادر ہوئی ہے تو اس روایت میں گہرائی ہے. ایک پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ دینا کیا ہے؟ احکمت. اس نقطے کو پھیلا کے پورا قرآن بیان کرنا کیا ہے؟ فصلت. تفصیل. واضح ہے؟ تفصیل یعنی اس تفصیل میں صرف زبان کے اعتبار سے تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، استدلال، منطقی کڑیاں، جو قیاسات درمیان میں ہیں، قیاسات منطقیہ، برہان. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں چیزوں کو اگر جمع کر لیں،
یعنی جب پروردگار فرما رہا انا جعلناہ قرآنا عربیا، تو اس عربین میں عربی کے دونوں معنی پوشیدہ ہوں، یعنی زبان کے اعتبار سے بھی یہ عربی ہے اور بیان کے اعتبار سے بھی اس میں تمام استدلال کی کڑیاں ہم نے پوشیدہ کر دی ہیں، اس میں جمع کر دی ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، کیوں کیا ہے یہ؟ عربی زبان میں رکھا اور اس میں تمام استدلال بھی ہم نے سمو کر رکھ دیا ہے، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل آسودہ ہو سکے، تم حیران نہ رہو، حیران نہ رہو، تمہیں دولت یقین حاصل ہو جائے، تمہارے ذہن کو یقین مل جائے، تمہارے دل کو اطمینان و سکون مل جائے۔ لعلکم تعقلون کے بعد پھر جو آیت ہے، ابھی یہاں دیکھیے گنجائش تو اور ہے بحث کی، پہلی ہی آیت کے بعد حامیم کے بعد والکتاب المبین، لیے تھوڑی سی یہ بحث بھی ذکر تو کر لوں کم سے کم، اشارہ۔ اسی قرآن کے کل ذکر ہوا تھا کہ 4 نام ہیں، کچھ لوگوں نے 55 نام اور کچھ لوگوں نے 100 سے زائد نام، سینکڑوں نام۔ ہم نے ذکر کیا کہ نام چند ہی ہوں گے، باقی سب اوصاف ہیں، لیکن الکتاب اور القرآن یہ 2 نام زیادہ اس کتاب پر اطلاق کیے گئے ہیں۔ الکتاب کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس میں اصلی معنی کیا پوشیدہ ہے، اور القرآن کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس میں اصلی معنی پوشیدہ کیا ہے، اس پہ غور کیجئے، جستجو کیجئے، تو اور بھی دل آویز باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا قرأ، اس کے ایک معنی تو سب کو یاد ہے اس وقت، پڑھنا، اس کی ایک معنی اور ہے جمع کرنا، جمع کرنا، بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا، پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹنا، جمع کرنا۔ قرأ، عرب کہتے ہیں زبان میں قرأت الماء فی الکوز، ہم نے پانی کو کوزے میں جمع کیا۔ قرأت الماء فی الحوض، ہم نے حوض میں پانی کو جمع کیا۔ تو جمع کرنے کے معنی بھی، اسی لیے کہتے ہیں اس قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اعتقاد سے لے کے عمل تک تمام مسائل کو اس میں جمع کر دیا، اس لیے یہ ہے القرآن۔ انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کا حل اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ ہے القرآن۔ اب دیکھیے القرآن میں ایک معنی اور سامنے آئے، الکتاب میں کیا معنی ہے؟ الکتاب کا روٹ ورڈ ہے کتبہ، کاف تے بے۔ جس طرح قرأ کے معنی ایک تو بہت عام ہے پڑھنا، اسی طرح کتبہ کے معنی ہے لکھنا۔ عمدہ بات یہ ہے کہ کتبہ کے بھی روٹ ورڈ میں اصلی معنی جمع کرنے کے ہیں۔ کیا دلچسپ، لفظ و معنی کے رشتے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ کتبہ کے اصل معنی عربی زبان کا جو لغت نگار ہے جس میں فقہ اللغہ ہے اور علم اشتقاق و فقہ اللغہ، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ نتیجے تک پہنچیں گے تو اصل معنی جو کاف تے بے کتبہ میں ہے وہ ہے جمع کرنے کے۔ لکھنے کو کتبہ اس لیے کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے حروف کو آپ ایک سلسلے میں جمع کر دیتے ہیں۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے جملوں کو، بہت سے مضامین کو آپ ایک سلسلے میں جمع کر دیتے ہیں، اس مجموعے کا نام کتاب ہے۔ فوج کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جس میں سپاہیوں کو جمع کرتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں کتیبہ، ٹھیک ہے؟ تو کتبہ کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں اور قرأ کے معنی بھی جمع کرنے کے۔ الکتاب یعنی جس میں بہت سی چیزیں جمع کر دی گئی ہوں، القرآن جس میں تمام مسائل جمع کر دیے گئے ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ کتاب تو جمع کرتی ہے اور انسان بکھرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں بکھرتے ہیں؟
یہ امت کیوں جمع نہیں ہوتی ایک نقطے پر؟ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ امت ایک نقطے پر، ایک مرکز پر، ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوتی. اس کے معنی ہے کہ عملاً یہ امت قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہے. دیکھیے ہم پر اور آپ پر فرض ہے اور لازم ہے کہ ہم وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ اگر عمل نہیں کریں گے اس وصیت پہ تو کون کرے گا؟ اور نہیں کریں گے تو انجام کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ کس تکلف سے کام لیا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے. حضور کی مشہور وصیت ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت. ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پوری امت کے لیے یہ وصیت ہے. اچھا اب یہ کوئی بات ہے کہ صاحب سب نہیں عمل کرتے تو ہم کیوں کریں؟ ہم شروع کر دیں. ایک فرد عزم کرے، ہمت کرے کہ ہمیں قرآن مجید پہ بھی عمل کرنا ہے اور دامن اہل بیت بھی ہاتھ میں رکھنا. اصل قرآن مجید پر عمل کا لازمہ ہے کہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں رہے. اہل بیت کے در پر جب رسائی کا لازمہ ہے کہ قرآن ہماری زبان پر رہے. اس لیے کہ خود اسی حدیث پیغمبر میں، اسی وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جملہ موجود ہے، جسے بھی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، جو حضور کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں، امام المرسلین سمجھتے ہیں، ان کے لیے چارہ نہیں ہے کہ اس پہ یقین کریں کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن عطرت مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوگا، عطرت مصطفیٰ قرآن سے جدا نہیں ہوگی. کب تک؟ کیا ضمانت ہے، کیا ضمانت ہے. یہ ضمانت لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت سے ہونے والے اماموں کی عصمت کی دلیل لاؤ. اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اس کے معنی ہے کہ یہ معصوم رہیں گے خطا سے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وصیت پیغمبر کے متن میں کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ کیوں محدثوں نے دربار کے خریدے ہوئے درباری محدثین نے اختلاف کیا کہ متن حدیث یہ نہیں ہے؟ کس لیے یہ اختلاف برپا کیا گیا؟ اس وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو سبب نہیں ہوتا ہے. سادہ سی وصیت ہے لیکن یہ دوسروں کے لیے سادہ نہیں ہے نا. حضور فرمانے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر مشترک پہنچے. اب یہ دنیا جتنی بھی دراز ہو جائے، اگر اہل بیت مصطفیٰ سے کوئی امام ہوگا تو وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. قرآن سے جدا نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ معصوم ہوگا. قرآن سے جدا نہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ معصوم ہوگا. اس لیے کہ غیر معصوم ہوگا تو اس کا راستہ قرآن سے الگ ہو جائے گا. قرآن تو معصوم ہے نا، قرآن تو حفاظت الہی میں ہے.
اب یہ بحثیں الگ ہیں کہ حفاظت الہی میں ہے تو کس طرح سے. اگر ذہن یہاں تک آ گیا بات، دیکھیے الکتاب پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ الکتاب کا روٹ ورڈ کیا ہے، کاف تے بے، اور اس کے معنی کیا ہے، جمع کرنا. القرآن کے روٹ ورڈ میں کیا ہے، قراءت، پڑھنے کے معنی بھی ہیں اور جمع کرنے کے معنی بھی ہیں. یہ ذہن عالی میں محفوظ ہے. قرآناً عربیاً کس طرح سے آیا ہے، میں جس قدر میرا دل چاہتا تھا میں وضاحت نہیں کر سکا، لیکن وقت کی خاطر میں بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں. ابھی یہاں قرآناً عربیاً میں بہت سی باتیں. ایک جملہ کہتا چلوں. کل میں نے کہا تھا کہ آخر قراءت، پڑھنا، کس کا پڑھنا، کس متن سے پڑھنا، ٹھیک ہے، کس حقیقت کا پڑھنا. توجہ رکھیے، کاش کہ یہ نقطہ اہم ہے، دقیق ہے، بہت سے اعتراضات کا جواب ہے. یہ کتاب، یہ قرآن. ایک بحث اور میں نے ذکر کر دی تھی، پھر اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے. وہ بحث کیا تھی کہ انسانی معاشرے پہ حکومت کون کرے، انسانی معاشرے پر نظم و ضبط کس کا ہونا چاہیے، انسانی معاشرہ کس چیز کے گرد گردش کرے، لفظ یا عقل. قرآن کیا ہے، لفظ، ورڈ آف گاڈ، اور عقل کیا ہے، اللہ نے ایک جوہر نفیس عطا کیا ہے انسان کو. ڈیوائن وزڈم یا ہیومن ریزننگ، کیا چیز، اس کو ڈیوائن وزڈم کہیں گے آپ، قرآن ورڈ آف گاڈ. یا اب قرآن سے بھی اٹھ کر ذرا سا سارے انسانوں کے ساتھ چلیں، عیسائی معاشرے میں چلے جائیں، ان کے لیے ورڈ آف گاڈ کیا ہے، بائبل، انجیل. وہاں بھی لوگوں میں یہ بحث ہے یا نہیں، انجیل، بائبل، ورڈ آف گاڈ یا ہیومن ریزننگ. یہودیوں میں چلے جائیں، تورا ورڈ آف گاڈ یا ہیومن ریزننگ. عقل یا نقل، عقل یا سماع، عقل یا وحی، انسان یا خدا. انسانی معاشرے کو کون چلائے، انسانی معاشرے پہ کون حکومت کرے، انسانی معاشرے پہ انسان حکومت کرے یا انسانی معاشرے پہ خدا حکومت کرے. ایک بات عرض کروں، یہ بحث سے بحث نکلتی چلی آتی ہے. خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی بھی فرد بشر اگر اپنی فطرت سلیمہ کے ساتھ گفتگو کرے تو دو جواب نہیں ہو سکتے. جب بھی کسی انسان سے پوچھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اوپر کون حکومت کرے، انسان یا خدا، جواب ہوگا خدا. اختلاف نہیں ہوگا اس میں. اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ خدا کے نام پر انسانوں نے دھوکہ کیا ہے. بددلی وہاں سے پیدا ہوئی، اختلافات وہاں سے پیدا ہوئے. دین کا نام لے کر سو کالڈ دینداروں نے اپنی دنیا بنائی اور دنیا والوں کو کہتے رہے کہ دنیا سے بیزار رہو. ہاں، یہاں ریئیکشن سامنے آتا ہے تو مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. پھر نعوذ باللہ خود خدا پر عقیدہ، خدا کا کلام، وحی، فرشتے، نبوت، ہر چیز زیر سوال آ جاتی ہے. یہاں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کتنی اہم ہے. اگر ہم اہل قرآن ہیں، اگر ہم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں خیر امت قرار دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے بھلائی کا سر و سامان کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ ہمارے علماء سے لے کر عوام تک سب کے لیے، سب کو غور کرنا ہے. علماء کو اپنی سطح پہ کیا خدمت کرنی ہے، عوام کو اپنی سطح پر کیا خدمت کرنی ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے. بحث رہ گئی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل جاری رکھوں گا. بس ان دو ایک الفاظ پہ ختم کر رہا ہوں کہ
کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، خود اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح، اس طرح کہ دنیا ہم سے دور ہو، بے امنی رہے، بے چینی رہے، فتنہ برپا رہے، شورشیں برپا رہے، جنگ و جدل کا ماحول گرم رہے، شعلے بھڑکتے رہیں جنگ کے، یا اس طرح کہ انسان چین کی نیند سوئے، انسان راحت پائے، کس طرح کرنا ہے؟ سب جانتے ہیں میرا مزاج، میں کسی سے وابستہ نہیں ہوں سوائے وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے وصیت قرآن و اہل بیت۔ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے مکتب اہل بیت کے علماء کس طرح کام کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، اور جو مکتب اہل بیت سے دور ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر کیا بے چینی ہے۔ ایک طرف سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کی کیا پہچان ہے اس وقت؟ خدا کی قسم اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اس کو بنانے والے بھی ڈس اون کریں۔ بنانے والے کون کون ہیں؟ بنانے والے، چلانے والے، اسپانسر کرنے والے، طرح طرح سے مدد کرنے والے کون ہیں؟ وہ خود اسے ڈس اون کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے سعودی عرب ہو، کوئی بھی، سب بنانے میں شامل، سب ڈس اون کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اور ہمارے رسوائی سی رسوائی، اور عمل ان کا، پرائرٹیز ان کی، خدمتیں ان کی سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت عالم بشریت، عالم انسانیت کی کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ تعلیم، اقتصاد، غربت روئے زمین پر، کرۂ ارض پر غربت اتنی ہے، صرف مشرقی ملکوں کی بات اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیے، غربت، افلاس، غربت، افلاس اس قدر ہے کہ وہاں آج انسان بیچے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں آتی ہیں اخبار میں، یہ چیزیں ٹیلی ویژن پہ نہیں نشر ہوتی ہیں، اس لیے کہ کنٹرولڈ ہے، آپ جسے سمجھتے ہیں شفافیت ہے، کہیں کوئی شفافیت نہیں، کوئی شفافیت نہیں ہے۔ اخبار جو آپ تک پہنچتے ہیں وہ محدود، مختصر وہ اخبار پہنچتے ہیں جو دنیا چاہتی ہے کہ آپ تک پہنچیں۔ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، انسان خریدے جا رہے ہیں، انسان بیچے جا رہے ہیں، عورتیں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، مرد خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں۔ تو غربت ایک مسئلہ ہے، جہالت ایک مسئلہ ہے، یہ سب مسائل ہیں، انسانی قدریں ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جو اسلامک اسٹیٹ وجود میں آئی اس نے پرائرٹیز میں کیا رکھا؟ انہوں نے بھی کام وہی کیا، عورتوں کو بیچنا، بچوں کو ذبح کرنا، انسانی قدروں کو پامال کرنا، ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف مکتب اہل بیت سے وابستہ علماء کی شان ہے، ان کا پیام ہے واضح، کس طرح کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ ایک طرف وہ قیادت ہے، وہ رہبری ہے جو آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی شکل میں موجود ہے ہمارے سامنے، ایک طرف وہ مرجعیت ہے جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا تدبر ہے، کیا تفکر ہے، کیا پیغام ہے، کس طریقے سے قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پوری انسانیت کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور امن کو قائم کرنے کے لیے کہیں انانیت کا ایشو نہیں ہے۔ دو ملک ہیں، ایک طرف ایران ہے جہاں ایک بڑا بجٹ ہر سال مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت اور یکجہتی قائم کرنے کے لیے مخصوص کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ ہم خرچ کریں گے کس لیے؟ تاکہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، اتحاد پیدا کریں۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جہاں ایک بڑا بجٹ، اس سے کہیں زیادہ بڑا بجٹ مخصوص کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہم شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے مخصوص کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پالیسی دیکھ رہے ہیں، کھلی ہوئی پالیسیاں۔
یہ کھلی ہوئی جو پالیسیاں ہیں یہ بتا دیتی ہیں کہ کون قرآن سے وابستہ ہے، کون قرآن سے وابستہ نہیں ہے، کون اہل بیت سے وابستہ ہے، کون اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرمائے۔ پروردگار تجھے قرآن کریم کا واسطہ اور محمد اور اہل بیت مصطفیٰ کا واسطہ اس عالم بشری کو امن اور عافیت کا گہوارہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔